مالک و خالق کے حضور التجا ہے، وہ ہم سب کا مل بیٹھنا، آنا جانا، سننا سنانا، پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آخر میرے اللہ کا کرم ہوا اور وہ لمحے نصیب ہو گئے جن کا پچھلے 11 ماہ سے انتظار تھا۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پچھلوں پر کیے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق خالصتاً بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے نماز پڑھنے میں دکھاوا شامل ہو، اگر کوئی حج کرتا ہے، ہو سکتا ہے حج کرنے میں بھی دکھاوا شامل ہو، بلکہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے جس نے 1-2 حج کی ہو نا، اگر ان کے نام کے ساتھ الحاج نہ لکھیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ چلو جی، انہوں نے میرے نام کے ساتھ الحاج نہیں لکھا۔ زکوٰۃ فریضہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں دکھلاوا شامل ہو کہ یار اس طرح کرو، اب میری ٹوٹل زکوٰۃ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ نکلتی تھی، تو میں نے کہا جی کس طرح کرو بھئی 1,000 بندے کا 100 بندے کا انتخاب کر لو، 100 بندے کا انتخاب کرو، ہر ایک کو آنے والے کو 1,000 روپیہ دوں گا۔ اب وہ 100 بندہ اس کے زکوٰۃ دینے کا منتظر ہے۔ اسی طرح اور بھی اب تو پیکج چل پڑے ہیں کہ جناب فلاں بندے کی دکان سے، فلاں کے گھر سے راشن ملتا ہے، اور ایسا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہاں پہ کہ مرد و خواتین مخلوط انداز میں وہاں سے راشن وصول کر رہے ہیں اور مسلمان کی غیرت سو رہی ہے۔ اس کے بہت سارے اچھے طریقے موجود ہیں، لیکن دکھلاوا شامل ہو سکتا ہے۔ اگلے سال وہ سارے اس گھر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جہاں سے رمضان شریف میں راشن آنا ہے۔ روزہ لیکن ایسی عبادت ہے اس کا تعلق خالصتاً اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ سارے آبا بیٹھے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس ماہ میں کوئی بھی باہر سے آنے والا بندہ، اس کے ذہن میں کسی کے بارے میں یہ نہیں ہوگا کہ یہ روزے دار نہیں ہے، سوائے ہسپتالوں کے۔ وہاں پہ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے عالم میں رخصت ہے،
اب جب وہ تندرست ہوگا تو وہ پھر اس کی قضا دے گا، اگر تندرست نہیں ہوگا تو وہ فدیہ دے گا۔ یہ وضاحت، دوسری رخصت نہ سمجھ لیں۔ لیکن روزے کا تعلق رب کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ منہ بند ہے، جب تک آپ کسی کے سامنے کھائیں پیئیں گے نہیں، اس بات کا اندازہ نہیں ہے یہ روزے دار ہے کہ نہیں۔ روزے دار اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر موجود ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، گھر میں فریج میں بہت سارے پھل بھی اور کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں، وہ اس طرف دیکھتا تک نہیں، وہ اس طرف دیکھتا تک نہیں۔ کیوں؟ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے کھانے پینے سے، میں اس کی رضا کے لیے رکا ہوا ہوں۔ روزہ روکنے کا نام بھی تو ہے نا۔ یہ وہ عبادت ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ جب حضرت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہاں پہ بہت قسم کے مسائل کا سامنا تھا اسے، کہیں سوشل میڈیا کا دور، کہیں فحاشی اور عریانی کا دور، کہیں مخلوط نظام تعلیم کا دور، اور کہیں پر یہ جو آج کل بینر اٹھائے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی والے جو قبیلہ ہے، جس کا اسلام سے دور تک تعلق نہیں، لوگوں کو ابھی تک اس قوم کی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام نے جو حق دیے ہیں اس کے بعد کسی کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں۔ جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے اس میں حق نہیں دیے ہوں گے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں اسپیکر پہ علی الاعلان سبھی کے سامنے یہ بات پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ روح سسک رہی تھی، یہ روح سسک رہی تھی۔ اب جسم کو پالنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں موجود، بہت ساری قسم کے کھانے موجود، بہت ساری طرز کے ریسٹورنٹ موجود، یہ جسم کھا رہا ہے، تکڑا ہو رہا ہے، اور جسم کے ساتھ میرا نفس بھی تکڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور صورتحال یہاں تک ہو گئی اب مجھے گناہ نہیں لگتا، اب مجھے گناہ نہیں لگتا، میں گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کیے جا رہا ہوں۔ اتنا نفس کمزور ہو گیا، ایمان کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ میں کفر اور اسلام کے دہانے پر جا پہنچا، اس کی بارڈر لائن پر پہنچ گیا۔ یہ روح اللہ کی بارگاہ میں سسک رہی تھی، اے مالک کل، اے خالق کل، میری بھی کوئی خوراک کا انتظام کر دے، میں زخمی ہو گئی ہوں، میں کمزور ہوں، لاچار ہوں، میرا بھی کوئی اہتمام فرما۔ تو رب کو اس روح پر رحم آ جاتا ہے، رب ماہ مبارک رمضان المبارک عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کی روح کی ٹریٹمنٹ فرماتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب غیر رمضان 70 فرضوں کے برابر ہے۔ جس نے باجماعت ایک نماز پڑھی، 27 نمازوں کا تو ثواب ملنا ہی تھا، اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر لیں۔ جس نے نفل پڑھا اس کا ثواب فرضوں کے برابر۔ یہاں تک نہیں، ایک تو روزہ خود رکھا اور ساتھ اپنے بیوی بچوں کو رکھوایا، اللہ اس روزہ رکھوانے کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اجر تو روزہ رکھنے والے کے لیے ہے اور ایک اجر روزہ کھلوانے والے کے لیے بھی ہے۔ وہ دور جب یہ اعلان سرکار نے فرمایا، مسلمانوں پہ ابتدائی دور تھا اور بہت سارے مشکل معاملات تھے۔ جب ابتدا ہوتی ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا، جتنا اجر اس روزے دار کو ملا ہے نا، روزہ کھلوانے والے کو اس کا اجر کم نہیں کیا جائے گا، اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو بھی دیا جائے گا۔ یہ جو آج افطار کی محافل ہوتی ہے نا، یہ وہیں سے ہیں، یہ وہیں سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صرف یہی نہیں، اللہ نے روزہ ایک ایسی عبادت بنائی ہے، روزے دار کو دو طرح کی فرحتیں عطا کرتا ہے۔ ایک کا تعلق دنیا سے ہے، وہ وقت جب افطار کا وقت ہے، سارے دن سے بھوک پیاس، یہ تو اس کا کرم ہے نا کہ موسم آج کل ٹھنڈا بھی چل رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے۔ اگر وہ گرمی کی شدت جو عام طور پر ان دنوں میں ہوتی ہے، اگر اس کا سامنا کرنا پڑ جائے، ہمارے وجود اس قابل نہیں ہیں۔ سارے دن بھوک پیاس کاٹی، زبان سوکھ کے لکڑی ہو گئی، حلق خشک ہو گیا، آنتنیاں خشک ہو گئیں، ادھر وقت ہو گیا افطار کا، جیسے ہی مؤذن صاحب نے، امام صاحب نے یا کسی نے مسجد سے آواز دی کہ بھائی افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، روزے دار روزہ افطار کر لیں، جو وہ کھجور کا دوسرا ایک کھجور کا پیس جو ہے، یا پانی یا شربت یا کوئی بھی چیز، وہ جیسے ہی پیٹ میں گئی، ایک اس کو فرحت مالک نے اس وقت عطا کی، جس سے روح کو بھی پاکیزگی ملی، جس کو جسم سے کو بھی پاکیزگی ملی، طہارت ملی، تازگی ملی۔ ایک تو یہ فرحت کا مقام ہے روزے دار کے لیے، خوشی کا مقام ہے۔ اب جب بھوکے کو کھانا ملے گا، خوشی تو ہوگی نا بھائی، خوشی ہوگی نا۔ ایک اور ہے، ایک اور ہے جو اللہ کل روزے دار کو اپنے دیدار سے سرفراز کر کے عطا کرے گا۔ روزے دار کو میرے اللہ کا دیدار ہوگا، وہ دیدار جو حسن ابدی ہے، ازلی ہے، لا فانی ہے، وہ دیدار جو سبحان کا ہے، جو رحمان کا ہے، وہ دیدار عطا ہوگا جس کے لیے موسیٰ طور پر تڑپتے رہ گئے، جس کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہ گئے، وہ دیدار روزے دار کو عطا ہوگا۔ پھر جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ہے، اسے باب الریان کہتے ہیں۔ ایک دروازہ اسے باب الریان کہتے ہیں، روزے دار کو اس سے داخل کیا جائے گا، روزے دار کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور ہم لوگ تو یہاں پہ وہ نعت خانوں کے شعروں پہ لگے ہوئے ہیں نا کہ میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور نہ منہ پہ داڑھی، نہ سنت کے مطابق لباس، اس کے کسی کردار سے حضور کی غلامی نظر نہیں آتی۔ ہم نے تو حضور کے غلام تاریخ شاہد ایسے ایسے دیکھے ہیں کہ امام محمد جہاں سے گزر جاتے نا، امام محمد، میں امام الانبیاء کی بات نہیں کر رہا، امام محمد کی بات کر رہا ہوں، فقہ کے امام ہیں، جس گلی سے گزر جاتے اور غیر مسلم کی نظر پڑ جاتی، وہ آپ کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اس نے ابھی حضور کو نہیں دیکھا، انہوں نے حضور کے غلام کو دیکھا، اور یہ بات دیکھنے والا عام طور پہ کیا کرتا تھا، جن کا چھوٹا محمد ایسا ہے، ان کا بڑا محمد کیسا ہوگا۔ وہ کہتا جی میرے دل کا طواف کر جنت۔ اور کئی دفعہ سننے میں آیا ہے، میں جانتا نہیں، کہ جناب کئی دفعہ لوگ اپنی آواز کو سیٹ رکھنے کے لیے معاذ اللہ حرام شراب بھی پیتے ہیں، اور پھر آ کے
یار کدھر جا رہے ہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے، یہ ان کی جنت کوئی اور ہوگی، یہ تو وہ جنت ہے جس کے اندر دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جس میں آندھی چلے تو مٹی نہیں آتی، تیز ہوا چلے مٹی گرد و غبار نہیں ہوتا، وہاں پہ مشک و عنبر کی خوشبوئیں آیا کرتی ہیں، جس میں زمرد کی چونچوں کے پرندے چہچہاتے ہیں، موتیوں کے محل ہیں، جس کے ایک درخت کا سایہ 500 سال عربی گھوڑے کی مسافت ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو اللہ جنتیوں کو عطا کرے گا، ان میں نبی بھی شامل ہیں، ان میں ولی بھی شامل ہیں، عام امتی بھی شامل ہیں۔ انعام میں جہاں پہ امام اور امام الانبیاء ٹھہریں، کوئی عام بندہ اٹھ کے کہے جس کے اخلاق سے کردار سے بھی یہ بات ثابت نہ ہو کہ میرے دل کا طواف کر جنت، اس جنت میں اللہ داخل فرمائے گا اس روزے دار کو، اس روزے دار کو وہاں پہ داخل فرمائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ روزہ ایک بہت بڑا پردہ بھی ہے، ایک بہت بڑا پردہ بھی ہے۔ پردہ کیا ہے؟ افطار کا وقت ہوا، ہم میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ فلاں کا روزہ ہے فلاں کا نہیں ہے، آپ نے کھانا لگا دیا، سارے آئے جن کو دعوت دی کہ آؤ افطار کر لو، ان میں وہ بھی شامل ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، لیکن اس کا پردہ بھی رہ رہا ہے اور وہ یہ جرت بھی نہیں کرتا کہ میں سب کی موجودگی میں کوئی چیز چکھ لوں۔ کبھی منظر دیکھنا ہو نا تو افطاری کا منظر مکہ اور مدینہ میں دیکھا کرو، اللہ سب کو توفیق دے۔ خدا کی قسم لوگ مچلتے ہیں کہ خدا کے لیے آ جاؤ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، آپ کو پکڑیں گے۔ مجھے 7 روزے وہاں پہ رہنے کا شرف حاصل ہوا، آج تو وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے ایک ساتھی قاری محبوب حسین فریدی صاحب آج وہ مکہ پاک میں اس وقت نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ساتھی ہمارے کئی نمازی یہاں آج نظر نہیں آئے، پتہ چلا تو کہ وہ عمرہ شریف پہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ جو لذت ہے وہاں پر، اگر یہاں پر روزہ افطار کریں تو دل کو بھی خوشی ملی، روح کو بھی خوشی ملی، وہی روزہ افطار کرنے کے لیے ہم گھر سے نکلے مسجد میں آ گئے، انداز بدل گیا، اسی ہی روزے کو افطار کرنے کے لیے رب نے توفیق دی، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں جا پہنچے اور ہر جگہ کی لذت اور سرور علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو اگر جب رب فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، عزیزان گرامی قدر وہ وقت کیا وقت ہوگا جب میرا رب روزے دار کو اپنا دیدار کروائے گا، جب روزے دار کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ہم ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، عید آ رہی ہے، ہر بندہ کوشش کرے گا میں اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دوں، اس کا اہتمام شروع ہو گیا، دوسرے چوتھے 10ویں 20ویں روزے کپڑوں کی خریداری شروع ہوگی، جوتیوں کی خریداری شروع ہوگی، بچوں کا ذہن بنا ہے فلاں دن آئے ہیں، ابھی ان کو یہ نہیں پتا رمضان المبارک کیا ہے، انہیں اتنا پتا ہے کہ عید آ رہی ہے، یہ چھوٹی عید ہے، ہم چھوٹی عید ہی کہتے ہیں نا، یہ چھوٹی عید ہے، اس پہ نئے نئے کپڑے بھی ملیں گے، نئے نئے جوتے بھی ملیں گے اور بہت سارے کھانے بھی ملیں گے، رمضان المبارک آ رہا ہے، افطار کا اہتمام ہوگا، جگہ جگہ پہ افطاری پہ جائیں گے، بچوں کو بھی نہیں پتا، لیکن والدین کی ذمہ داری ہے کہ مائیں اٹھیں اور سارا دن پہلے کوشش کیا کریں ان بچوں کے سامنے کہ وہ رمضان المبارک کے لیے اہتمام کریں، ان کو پتہ چلے یہ عام مہینہ نہیں ہے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہماری مائیں، رمضان المبارک کے آنے میں بھی ٹائم ہوتا، وہ پہلے ہی اہتمام شروع کر دیتی، گھر میں شربت بنائے جاتے، گھر میں پکائے جاتے، اہتمام کیا جاتا، پوچھا کیا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ پتہ ہے کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں بندہ مدینہ پاک سے آئے گا، اس کے باوجود ہم بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، بار بار دن گن رہے ہیں، اور یار اس نے فلاں دن آ جانا ہے، وقت مقرر پہ آئے گا نا،
وقت مقرر پہ فلائٹ میں بیٹھے گا، وقت مقرر پہ پاکستان پہنچے گا، وقت مقرر پہ باہر آئے گا، وہ اپنے ٹائم پر شیڈول پر اس نے آنا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، آج اتنے دن ہو گئے، ہم انتظار میں ہیں۔ اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ ابھی فلائٹ اتری نہیں ہے، ہم پورا کنبہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہوتے ہیں انتظار کے لیے، اور بار بار ایسے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا آ رہا ہے کہ نہیں، یار اس نے آ تو جانا ہے نا۔ اسی طرح ہم جب ماہ مبارک کی قریب وقت آئے، ہمیں اپنے گھروں میں یہ اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو اس بات کا احساس ہو، انہوں نے آپ سے اور مجھ سے تربیت حاصل کرنا ہے، انہیں پتہ ہو یہ ہمارے والدین انتظار کس کا کر رہے ہیں۔ گھر کی محافل میں ذکر ہو، باتوں میں ذکر ہو کہ یار ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے، یار جھوٹ نہیں بولنا، وقت سے پہلے کھانا نہیں، یار میوزک اس طرح بیٹھ کے نہیں سننا کہ روزہ رکھا تھا دل لگانے کے لیے میوزک سننے لگ گیا، نا یہ ہم نے بتانا ہے اسے۔ جب باپ اٹھے گا جو اپنی اولاد کا ہیرو ہے، وہ رات کو ہاتھ باندھ لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں زاروں قطار رو رہا ہوگا، اور بار بار یہ بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوگا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو بار بار اس سے مغفرت مانگ رہا ہوگا، جو اس سے رحم مانگ رہا ہوگا۔ اولاد پوچھے گی نہیں، اولاد دیکھے گی نہیں، اماں میرے بابا کو کیا ہوا، وہ کہیں گے اپنا میرا تیرا بابا اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے کھڑا ہے۔ انہیں پتہ چلے کہ رمضان مبارک کا احترام کیا ہے، اکرام کیا ہے۔ گھر میں ذکر کرو، آج میرے اتنے سپارے ہو گئے، بیٹا تیرے کتنے سپارے ہوئے، بیٹی تیرے کتنے سپارے ہوئے، اپنی اہلیہ سے پوچھیں، ان کو نوافل کی عادت ڈالیں، وہ آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ تبھی پتہ چلے گا جب گھر میں ماہ رمضان المبارک کا ماحول بنے گا نا، پھر رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی چس آ جائے گی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرو، اپنے تہوار جو آتے ہیں ان کی تعلیمات دو، ان سے واقف کرو کہ کل جب ہم آنکھیں بند کر جائیں تو یہ ہمیں پریشانی نہ ہو کہ رمضان المبارک آئے گا تو میرا بچہ کیا کرے گا، میرے گھر کا ماحول کیسا ہوگا۔ حضور کا نام آئے گا تو آنکھیں شرم سے جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا، اسے آنکھیں جھکانا سکھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سکھاؤ، اور یہی رمضان المبارک کا بہت بڑا پیغام ہے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔